السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ خلاصہ قرآن پاک میں ہم 14 سپارہ انشاءاللہ شروع کریں گے، قرآن کی حفاظت۔ تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں دعاؤں کے بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ قرآن کی حفاظت ترجمہ ہے آیت کا۔ بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے، یعنی کہ نصیحت ہے یہ کتاب، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ تشریح: اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمایا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ 1424 سال ہو گئے اس قرآن کریم میں ایک حرف یا ایک حرکت کا فرق نہیں آیا، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ہم ہی اس کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ ہے آگے، آیت کا ترجمہ ہے۔ اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کیا ہے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کی رحمت سے میں مایوس کبھی کیوں ہونے لگا، یعنی اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ پھر کہنے لگے، فرشتوں تمہیں اور کیا کام ہے؟ یعنی کہ صرف بہت ابراہیم علیہ السلام حکمت والے انسان تھے، سمجھ گئے تھے کہ جن خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے ہیں یہ صرف اور صرف مجھے بیٹے کی اور پوتے کی خوشخبری دینے نہیں آئے، بلکہ یہ کچھ اور بھی مقصد ہے ان کے آنے کا۔ تشریح: ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی بشارت دی گئی ہے، ایک ایسا معجزہ تھا جس پر خود ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ مطہرہ بھی حیران تھی، کیونکہ یہ دونوں بوڑھے تھے۔ اس مہمان کی بشارت سن کر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن مہمان فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی کہ اللہ نے فرما دیا تو ہو کر رہے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر، اور ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہوا۔ یعنی کہ پھر اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بی بی سارہ بھی بہت بوڑھی تھیں اور بانجھ تھیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایتوں کے مطابق عمر جو تھی 100 سال یا 80 سال تھی، واللہ عالم۔ قصہ لوط علیہ السلام۔ لوط کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور انہی کے ساتھ ہجرت کی تھی انہوں نے، اور یہی ایک واحد مرد تھے جو کہ ابراہیم علیہ السلام پر ان کی ساری قوم میں سے ایمان لائے تھے، اور ایک بی بی سارہ لائی تھی جو ان کی بیوی تھی، بس۔ اور ان تینوں نے ہجرت کی تھی، عراق کو چھوڑ دیا تھا اور فلسطین کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو وہاں سے پھر لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سدوم کی بستیوں کی طرف بھیجا، پیغمبر بنا کر، پیغمبری ملی۔ تو اب لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، ترجمہ آیت کا ہے۔ پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے، کون سے فرشتے؟ وہی جو ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے آئے تھے بیٹے کی، وہی فرشتے اب لوط کے پاس پہنچتے ہیں وہاں سے اٹھ کر۔
تو لوط علیہ السلام نے کہا تم تو ناآشنا سے لوگ ہو، یعنی کہ ہم پہچان نہیں رہے ہیں تمہیں۔ وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ تو آپ کچھ رات رہے، اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے اور خود ان کے پیچھے چلے، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیں۔ اور ہم نے، کیونکہ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے، فرشتے کے ذریعے۔ فرشتے لے کر نکلے نا، اور اہل شہر لوط کے پاس خوش دوڑے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجیے۔ وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یعنی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، کون کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا، یعنی اوپر کی تہ نیچے اور نیچے کی تہ اوپر کر دی، اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔ ان پر 3 طرح کے عذاب آئے تھے۔ تشریح: سلسلہ قصص القرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ بیان کیا ہے جو عبرت انگیز ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم ایک ایسے معیوب گناہ میں مبتلا تھی جس کا ذکر بھی معیوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے فعل بد سے بار بار منع کیا اور نہ ماننے کی صورت میں بدترین سزا دی۔ تو یہ جہاں پہ 15واں سپارہ ہے، معجزہ معراج شریف۔ ترجمہ ہے آیت کا: وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گرد و نواح یا ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا۔ کون؟ اللہ تعالیٰ، تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات۔ تشریح: یہ واقعہ وہی ہے جو اصطلاحاً معراج کے نام سے مشہور ہے۔ اکثر اور معتبر روایات کی روح سے یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اس واقعہ کی تفصیل بکثرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے، جن کی تعداد 25 تک پہنچتی ہے۔ قرآن مجید صرف مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی تصریح کرتا ہے، اور احادیث میں بیت المقدس سے عالم بالا کی انتہائی بلندی پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا مفصل ذکر کیا گیا ہے۔ اس سفر کی کیفیت یہ تھی کہ یہ عالم خواب میں پیش آیا تھا یا بیداری میں، اور تو یہ بیداری میں پیش آیا تھا، خواب نہیں تھا۔ اور آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے، یا اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض روحانی طور پر ہی آپ کو یہ مشاہدہ کرایا گیا تھا؟ تو ان سوالات کا جواب قرآن مجید کے الفاظ خود دے رہے ہیں۔ پاک ہے وہ جو لے گیا سے بیان کی ابتدا کرنا خود بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا غیر معمولی واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی قدرت سے رونما ہوا۔ ظاہر ہے کہ خواب میں کسی شخص کا اس طرح کی چیزیں دیکھ لینا یا کشف کے طور پر دیکھنا یہ اہمیت نہیں رکھتا، یعنی خواب تو پھر کسی کو بھی آ سکتا ہے، تو خواب کے اوپر پھر عمل تو نہیں ہوتا نا، ضروری نہیں ہے۔ تو یہ خواب نہیں تھا کہ اسے بیان کرنے کے لیے اس تمہید کی ضرورت ہو کہ تمام کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یہ خواب دکھایا یا کشف میں یہ کچھ دکھایا۔ پھر یہ الفاظ بھی ایک رات اپنے بندے کو لے گیا کہ نہیں آنے چاہیے تھے، جسمانی سفر پر صریحاً دلالت کرتے ہیں۔ خواب کے سفر یا
کشفی سفر کے لیے یہ الفاظ کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہمارے لیے یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محض ایک روحانی تجربہ نہ تھا بلکہ جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔ جاگتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورے جسم کے ساتھ گئے، یہ ہمارا یقین ہے۔ واقعہ صحابہ کہف ہے۔ اب آگے سورۃ کہف میں ترجمہ ہے، ہم ان کے حالات تم سے صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے۔ اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی، یعنی عقل کے مطابق نہیں۔ ہمارے قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور اس کے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ بھلا جی ان کے اللہ ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ یعنی ان کو معبود کہتے ہیں، ان کا خدا ہونے پر کوئی دلیل بھی لائیں۔ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے؟ اور فرمایا اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا، کس نے؟ انہی میں سے جو اٹھے تھے ساتھ میں سے، کہ تم جہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا رب ہی پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے۔ یعنی بحث و مباحثے میں نہیں پڑے تو، اور مسلمانوں کا کام بھی یہی ہے کہ بحث و مباحثے میں نہ ٹائم ضائع کیا جائے۔ اللہ پہ بات ڈال دی تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے یعنی پاکیزہ کھانا، تو اس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آہستہ جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ تشریح ہے یعنی جب وہ شخص کھانا خریدنے کے لیے شہر گیا تو دنیا بدل چکی تھی۔ بت پرست روم کو عیسائی ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی، کیونکہ روم جو تھے وہ بت پرست قوم تھی اور پھر عیسائی ہو چکے تھے۔ زبان، تہذیب، تمدن، لباس، ہر چیز میں نمایاں فرق آ گیا تھا۔ 300 برس پہلے کا یہ آدمی اپنی سج دج، لباس، زبان، ہر چیز کے اعتبار سے فوراً ایک تماشا بن گیا، اور جب اس نے پرانے زمانے کا سکہ کھانا خریدنے کے لیے پیش کیا تو دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ شخص تو ان پیروان مسیح میں سے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے، وہ ان میں سے ہیں جو 300 برس پہلے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگ نکلے تھے۔ یہ خبر آنن فانن شہر کی عیسائی بستی میں پھیل گئی اور حکام کے ساتھ لوگوں کا ایک ہجوم غار پر پہنچ گیا۔ اب جو صحابہ کہف خبردار ہوئے کہ وہ 300 برس سو کر اٹھے ہیں تو وہ اپنے عیسائی بھائیوں کو سلام کر کے لیٹ گئے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اسی وقت وہ پھر بس یہی بتانا، اللہ تعالیٰ کو جو بتانا مقصود تھا، تو وہ پھر سو گئے تو بس ختم ہو گئے، یعنی کہ وہیں پھر فوت ہو گئے۔ قصہ خضر و موسیٰ علیہ السلام۔ ترجمہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ کس نے؟ مچھلی نے۔ جب آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا میں مچھلی وہیں بھول گیا، یعنی مجھے یاد نہیں رہا کہ مچھلی اٹھاؤں، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا، اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا راستہ لیا۔ یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ سو رہے تھے، تھوڑی دیر آرام کرنے لگے، اور یوشع بن نون جو ان کے ساتھی تھے
उन्होंने देखा कि वो जो पकी हुई मछली थी उनके पास, उसने अपने एक सुरंग की तरह की तरह अपना रास्ता बना के और दरिया में चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही वो मुकाम है जिसे हम तलाश करते थे। तो वो अपने पाँव के निशान देखते देखते लौट गए, आगे जा चुके थे ना तो वापस लौटे। हज़रत कुरान करीम के बयान करदा इबरत और नसीहत के लिए जो किस्से बयान हुए हैं, इनमें से ये किस्सा मूसा व खिज़र भी एक अजीब किस्सा है, और इसमें ऐसी तालीमात भी हैं जिससे इंसान की ईमानी कुव्वत में इजाफ़ा होता है और अल्लाह ताला की कुदरत पर यकीन ज़्यादा होता है। ये अभी सूरत कहफ़ ही है चल रही, सिपारा 16, किस्सा ज़ुल्करनैन। तर्जुमा है आयत का, और तुमने ज़ुल्करनैन के बारे में दरियाफ्त करते हैं तुमसे, कह दो कि मैं उसका किसी कदर हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हमने उसको ज़मीन पर बड़ी दस्तरस दी थी, यानी कि बहुत ताकत दी थी, और हर तरह का सामान अता किया था। तो उसने सफ़र का एक सामान किया, जहाँ तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पहुँचा तो उसे ऐसा पाया कि एक कीचड़ की नदी में डूब रहा है, और उस नदी के पास एक कौम देखी। और हमने कहा, ज़ुल्करनैन, तुम इनको खा तकलीफ़ दो और खा उनके बारे में भलाई इख्तियार करो, दोनों बातों की तुमको कुदरत है। ज़ुल्करनैन ने कहा कि जो कुफ्र बदकरदारी से जुल्म करेगा हम उसे सज़ा देंगे, फिर अज़ाब देंगे, फिर जब वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा तो वो भी उसे बड़ा अज़ाब देगा, और जो ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा उसके लिए बहुत अच्छा बदला है, और हम अपने मामले में इस पर किसी तरह की सख्ती नहीं करेंगे बल्कि उससे नरम बात कहेंगे। फिर उसने एक और सामान्य सफ़र किया, जहाँ तक कि सूरज के तुलू होने के मुकाम पर पहुँचा तो देखा कि वो ऐसे लोगों पर तुलू करता है, यानी तुलू हो रहा है, जिनके लिए हमने सूरज के इस तरफ कोई ओट नहीं बनाई थी। हकीकत हाल यूँ थी, और जो कुछ उसके पास था हमको सब की खबर थी, क्या कि जनी उनके और सूरज के दरमियान कोई ओट नहीं थी, कोई कपड़े वगैरह नहीं थे उनके पहनने के लिए, कोई साया नहीं था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, तशरीह जो बताई जा रही है जहाँ पे, कि फिर उसने एक और सामान किया, जहाँ तक कि दो दीवारों के दरमियान पहुँचा तो देखा कि उनके ये इस तरफ कुछ लोग हैं कि बात को समझ नहीं सकते, यानी कि ज़बान ही और कुछ है उनकी। उन लोगों ने कहा कि ज़ुल्करनैन याजूज और माजूज ज़मीन में फ़साद करते रहते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतज़ाम कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार खींच दें। क्यों? क्योंकि बहुत ताकत में भी थे, ताकत भी थी, साज़ो सामान भी साथ था, सो हर लिहाज से ये काम कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा, देखो ज़ुबान ना भी बोल सकते हो लेकिन अशारे कनाया से ही उन्होंने अपनी बात वाज़िया कर दी। ज़ुल्करनैन ने कहा कि खर्च का जो मकदूर खुदा ने मुझे बख्शा है वो बहुत अच्छा है, तुम मुझे कुव्वत बाजू से मदद दो, यानी कि मेरी मदद करो, ऐसे मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत ओट बना दूंगा। तो तुम लोहे के बड़े बड़े तख्ते लाओ। चनाचे काम जारी कर दिया गया, जहाँ तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा बराबर कर दिया और कहा कि अब इसे धोंको, जहाँ तक कि जब उसको धोंक कर आग कर दिया तो कहा कि अब मेरे पास तांबा लाओ कि इस पर पिघला कर डाल दूँ। फिर उनमें ये कुदरत ना रही कि इस पर चढ़ सके, और ना ये ताक रही कि इसमें नकब लगा सके, यानी कि कोई निशान लगा सके, कोई वहाँ पे कोई होल सुराख कर सके। बोला कि ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है, जब मेरे परवरदिगार का वादा आ पहुँचेगा तो उसको ढाकर हमवार कर देगा, यानी कि ये दीवार तो बहुत मजबूत है लेकिन अल्लाह का जब वादा आएगा तो ये भी तोड़ दी जाएगी, और मेरे परवरदिगार का वादा सच्चा है। उस रोज़ हम उनको छोड़ देंगे कि रोहे ज़मीन में फैल कर एक दूसरे में सिमट जाएं, और सूअर फूंका जाएगा तो हम सबको जमा कर लेंगे।
یہ قرآن کی آیات ہیں، تشریح ہے ان کی سلسلہ قصص القرآن کا ایک اور حیرت انگیز نصیحت آموز قصہ ذوالقرنین ہے جو تاریخ سے ثابت ہے۔ قصہ مریم علیہ السلام۔ ترجمہ ہے آیت کا، اور کتاب قرآن یعنی قرآن میں مریم کا بھی مذکور کرو یعنی ذکر کرو۔ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئی تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، کیونکہ یاد رہے کہ ہیکل میں وہ تھی اور ہیکل کے مشرق کی طرف تھی، تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا۔ مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں یعنی میں بری عورت بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت اور مہربانی بناؤں۔ کون؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ تشریح ہے عجائبات قرآن میں سے یہ قصہ بھی ایک عجیب قصہ ہے جسے قرآن کریم نے تفصیل سے بیان فرمایا، اور بنی اسرائیل کی ہر زیر سرائی اور بیہودہ گفتگو کو قرآن کریم نے رد کر دیا اور حقیقت حال بیان کر دی۔ یہودیوں کی غلط گفتگو اور عیسائیوں کا غلط مسلک جو حد سے زیادہ خرافات اور غلط بیانی کی بنیاد پر قائم ہے یعنی جھوٹ گڑا ہوا ہے، اسے قرآن کریم نے ایک نہایت ہی مہذب اور مؤدب طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ جو الزامات اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر اور اس نیک محترمہ اور پاکیزہ خاتون پر لگایا گیا تھا، ایک اچھے پیرائے میں اس کی تردید کر دی گئی اور تمام واقعات کھول کھول کر واضح انداز میں بیان فرما دیے۔ اب اگر کوئی بہت ہی بدنصیب، بد عقل اور بے وقوف ان آیات کی تردید کرے اور غلط الزامات لگائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ سچ ہے کہ اللہ جسے ہدایت دے وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور گمراہ کو اللہ تعالیٰ اس کی ضد، ہٹ درمی اور انکار کی وجہ سے ہرگز ہدایت نہیں دیتا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ کی آیتوں سے منہ پھیرنے والا قیامت کے دن اندھا اٹھے گا۔ ترجمہ ہے آیت کا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن کیسے اٹھے گا؟ اندھا۔ وہ کہے گا میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بالتا تھا، یعنی دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، جہاں پہ اندھا کیوں ہوں؟ خدا فرمائے گا ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تم کو بھلا دیں گے۔ تشریح، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں جس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اس پر عمل نہیں کیا اور پھر منہ پھیر لیا، ایسے آدمی پر دو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ اس کی معیشت یعنی کہ اس کا گزر بسر کا جو معاش ہے وہ تنگ ہو جائے گی، ہمیشہ معاش کی فکر میں مبتلا رہے گا، اور دوسرا یہ کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں عمل کی بھی توفیق دے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے، آپ لوگ بھی دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ شارٹ کٹ میں ہر سپارے کے تھوڑا تھوڑا جو مین پوائنٹ ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اس قرآن کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ،
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار اللہم اجرنا من النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔